ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آج کا دن بہت ہی مبارک اور برکت والا ہے۔ جو رات گزری ہے اس کی برکت کی کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور جو رات آنے والی ہے وہ بھی باعث رحمت اور برکت ہے۔ در حقیقت جو وقت اللہ پاک نے ہم سب کو عطا کیا ہے وہ ایک لمحہ بھی ہے تو وہ بہت قیمتی ہے۔ بے شک نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور چھایا ہوا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام کو۔ آج الحمدللہ اسی مسجد کے اندر بہت ہی خوبصورت عظیم الشان محفل انعقاد کی جا رہی ہے، جس میں نامور علماء کرام اور وہی بہت ہی عظیم ثنا خان مصطفیٰ محفل میں شرکت کرنے والے ہیں۔ اور اس محفل کے روح رواں حضور مفکر اسلام کے جگر گوشہ پیر سید علی امام شاہ صاحب، آپ کا خطاب ہوگا۔ آپ احباب سے گزارش ہے بھرپور طریقے سے محفل میں شرکت اختیار فرمائیں۔ معراج کی بات ہوئی، سرکار کا کیا کمال ہے، سبحان اللہ۔ سرکار کے عروج کی کیا بات ہے۔ اللہ لیکن اس پورے واقعے میں آپ تھوڑا غور کریں، جہاں سے بھی آپ غور کریں گے آپ کو نور نظر آئے گا، ہدایت نظر آئے گی، حب مصطفیٰ نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو میں غور کرنے لگا تو مجھے سمجھ آئی کہ پورے معراج کے واقعے میں نماز کا بڑا عمل دخل ہے۔ نماز کی بڑی جو اہمیت ہے، اس کی وجہ دیکھیں، جو ابھی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو سرکار کی سیر کا حکم ہے، ذکر ہے، سرکار نے رب کا دیدار کیا ہے، بیچ میں مسجد کا ذکر کیسے؟ فرمایا سنو، جس محبوب کی سیر ایک مسجد سے شروع ہو دوسری مسجد کی طرف ہو تو بتاؤ اس نبی کی عبادت کا ذوق کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھنے کی بات تو یہ ہے، ہم جیسے جب سیر کے لیے جاتے ہیں، یہ طبیعت کی بات ہے نا، ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ پارک جائیں، شاپنگ مال جائیں اور مری کے نظارے کریں، گلگت جائیں، سوات کیوں جی، کوئی تھوڑا امیر ہے تو وہ انگلینڈ چلا جائے گا، تو اور کوئی ہے تو وہ تھوڑا سوئٹزرلینڈ چلا جائے گا۔ ہمارے مزاج ہیں دنیا کو دیکھنے، مصطفیٰ کا مزاج ہے، فرمایا اسرا بعبدی، سیر ہے مصطفیٰ کی، ایک مسجد حرام ہے دوسری مسجد اقصیٰ ہے۔ تو پھر دیکھ لو جس نبی کی سیر کا ذوق یہ ہے، اس کی عبادت کا ذوق کیسا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو پہلا پوائنٹ تو مجھے مسجد سے نظر آتا ہے۔ مسجد کہتے ہیں سجدہ گاہ کو، جہاں سجدہ، مسجد سجدے سے ہے، جہاں سجدہ کیا جائے۔ تو فرمایا ہم نے اپنے مصطفیٰ کی سیر کا جو بگننگ پوائنٹ ہے نا، وہ ہے مسجد حرام۔ سرکار تیار ہو گئے، جنتی جوڑا زیب تن، فرمایا رکے میں 2 رکعت نفل نہ پڑھ لوں۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم جب کہیں بھی سفر کے لیے جاتے نا، کہیں بھی سفر کے لیے، دنیا تو ہے نہیں نا، یہ میری غلطی ہو گئی، سلپ آف ٹنگ ہے میرا، دنیا تو سرکار کے نیڑے ہی نہیں ہے نا۔ کسی بھی مہم کے لیے سرکار تشریف لے کے گئے، روایات کے اندر آتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار اپنے سفر کا آغاز مسجد سے فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک نمازوں میں سے ایک نماز ہے صلاۃ السفر، وہ سفر کی نماز سرکار ادا فرماتے ہیں۔ معراج پہ جانے سے پہلے سرکار نے نماز ادا فرمائی۔ سرکار کا طیارہ براق ٹیک آف کرتا ہے، کس سپیڈ سے سرکار جا رہے ہیں؟ 1,86,000 میل پر سیکنڈ، یہ آپ کی الیکٹریسٹی ٹریول کرتی ہے۔ لیکن اس جیسی ہزاروں کیا لاکھوں بجلیاں ملے، سرکار کے طیارہ براق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ آپ
موٹر سائیکل پہ ہو نا 70 کی سپیڈ میں قریب سے بندہ یار آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے کہ یار میں تیزی سے ہاں میں نے پتہ ہی نہیں چلیا اس 70 کی سپیڈ ہے 60 کی سپیڈ ہے اور میرے آقا کی سپیڈ کا عالم دیکھو بخاری کی روایت ہے آقا فرماتے ہیں میں جا رہا تھا میں مڑ کے دیکھا نا رأیت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ فرماتے ہیں میں دیکھا نا تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ اور سرکار کی پوری زندگی نماز ہی نماز مسجد اقصی پہنچے استقبال کے لیے آدم ابراہیم کلیم صفی انبیاء کی جماعت سرکار کا بڑھ کے استقبال کرتے ہیں اذانیں کہی جاتی ہیں جبریل امین ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں سرکار آج نماز آپ پڑھائیں گے سبحان اللہ مسجد اقصی میں کیا ہے بھائی نماز قبر کے اندر کیا ہے نماز ساتوں آسمان سرکار چڑھنے لگے وہاں بھی انبیاء اب باتیں کافی ہیں لیکن میں مختصر عرض کرتا ہوں وہاں پوچھا کون ہے روایت میں آتا ہے کہ جبریل نے کہا میں ہوں دروازہ کھول دروازہ نہیں کھلا دروازہ نہیں کھلا انہوں نے کہا اکیلے آئے ہیں یا کچھ ساتھ کسی کو لائے ہیں جن کے لیے گئے تھے کہتے ہیں جن کے لیے گیا تھا نا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لایا ہوں اب غور کیجئے جو ہی سرکار کا نام لیتے ہیں دروازہ ٹک کر کے کھل جاتا ہے سبحان اللہ یہ میرا موبائل ہے یہ میرا موبائل ہے اس میں آپ کھولیں یہ آپ سے نہیں کھلے گا میں تھم لگاؤں گا تو فوراً کھلے گا یوں سمجھ لیجئے کہ آسمانوں اور جنت کا پاس ورڈ سرکار کا نام ہے سرکار کا نام لو تو جنت کے دروازے بھی کھول جاتے ہیں عرش کے دروازے بھی کھول جاتے ہیں تقدیروں کے دروازے بھی کھول جاتے ہیں رزق کے دروازے بھی کھول جاتے ہیں اس لیے کہ واللہ موتی وانا قاسم اللہ مجھے عطا فرماتا ہے میں عطا تقسیم فرماتا ہوں سبحان اللہ بیت المعمور پہ پہنچے وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں بیت المعمور اور بیت المعمور کون سی جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جس طرح ہمارا خانہ کعبہ شریف ہے یہ فرشتوں کا کعبہ ہے فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں آپ جناب بڑی حیرانگی ہوتی ہے فرمایا فرشتوں جلدی کرو لائنیں ٹھیک کرو صفے بناؤ نماز نہ پڑھ لیں وہاں میں بھی نماز آپ نے فرشتوں کی جماعت کرائی ہمارے ہاں کوئی چھوٹی سی آ جائے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں بچے کی شادی آ جائے نماز چھوڑ دیتے ہیں سرکار نے بتایا دیکھیں میں دیدار کے لیے جا رہا ہوں نماز کا انتظام کرتے جا رہا ہوں الغرض آخری بات عرض کرتا ہوں حریم ناز میں پہنچے ہزاروں پردے تھے سارے پردے چاک کرتے رہے ایک پردہ رہا آخر میں پوچھا میرے لیے تحفہ کیا لائے ہیں وہاں بھی نماز التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ نے جواب میں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور امت کو بھی نہیں بھولے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین نماز کے تذکرے واپس آئے چھٹے آسمان پہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام پوچھا سرکار کوئی تحفہ شوفہ آقا فرمانے لگے جی بالکل تحفہ ہے فرمایا کیا ہے فرمایا نماز کا تحفہ کہاں سے نماز سے بات ہوئی تحفے بھی نماز کے مل رہے ہیں سبحان اللہ 50 نمازوں کے تحفے سرکار لے کے آئے کہ یار میری امت ہے کمزور ہے نماز ہی پڑھتے رہیں گے اسی نماز کے اندر ہی اللہ رزق بھی عطا کرتا رہے گا دیکھیں بہت سارے ایسے لوگوں جو کوئی کام نہیں کرتے جی کوئی ایک کام بھی نہیں کرتے دنیا کا بیٹھے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ رزق دیے جا رہا ہے تو سرکار خوشی خوشی آئے میری امت نمازیں پڑھتی رہے گی رزق ان کو ویسے ملتا رہے گا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سرکار نماز جو ہے نا آپ ایسا کریں واپس جائیں تھوڑی کم کرا لیں اصل میں نماز کم کرانا تھا وہ سرکار دیدار کر کے آئے نا جنہ اکھیاں دل پر ڈٹھا وہ اکھیاں تک لیاں تو ملیوں تے ساجن ملسی ہون آسا لگ پیاں کہا میں نے ایک دیدار کی تمنا کی تھی رب آرینی انظر الیک
اللہ میں آپ سے دیدار کرنا چاہتا ہوں. لن ترانی کا جواب ملا. فرمایا چلے وہ چاہت اب یہ ہے سرکار جو دیکھ کے آ رہے ہیں نا دیدار, تو وہ آپ وہاں سے جائیں گے واپس آئیں گے, میں وہ لذت یہاں پہ حاصل کرتا رہوں گا. ورنہ یار مجھے بتائیں, جب دینی 5 تھی تو 50 کیوں دی؟ جب کام ہی کرنی ہے تو ساری کام کر دیں, تو پھر 5 ایک مرتبہ گئے 9 چکر سرکار نے لگائے, 9 گیڑے. تو بیچ میں کیا تھا کہ ادھر سرکار رب کا دیدار کرتے رہیں گے, ادھر موسیٰ علیہ السلام دیدار کرتے رہیں گے. بہرحال اول سے لے کر انتہا تک نماز ہی نماز ہے. اس نماز کی پابندی کرنی ہے. اللہ پاک خیر وعافیت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین. 3 منٹ جو ہے وہ نماز مغرب کی تھوڑی لیٹ ہوگی, بہت سارے دوستوں نے روزہ رکھا ہوا ہے, لہٰذا 3 منٹ بعد انشاءاللہ جماعت ہوگی.